آج ہم بات کریں گے شام کے متنازع صدر بشار الاسد کی، جو شام کے حالیہ حالات کے باعث شام سے دوڑ کر رشیا منتقل ہو چکے ہیں۔ بشار الاسد کبھی ایک ہونہار ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، مگر آج ایک جابر اور ظالم حکمران کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت کیسی ہے؟ کیا بشار الاسد واقعی سیاست کے لیے تیار تھے یا وہ ایک ایسے رہنما تھے جنہیں اقتدار وراثت میں ملا؟ ان کا طرز حکومت کیسا رہا اور آخر وہ کون سے مظالم ہیں جنہوں نے شام کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا کہ جن کے سبب بالآخر بشار الاسد کو شام سے فرار ہونا پڑا، اور یہ کہ ان کے فرار کی کہانیاں کتنی حقیقت پر مبنی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان موضوعات پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ ود عامرہ قاضی۔ بشار الاسد 1965 میں شام کے شہر دمشق میں پیدا ہوئے۔ بشار الاسد نے دمشق یونیورسٹی سے میڈیسن کی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے، جہاں انہوں نے لندن میں آنکھوں کے معالج کے طور پر تربیت حاصل کی اور لندن میں بطور آنکھوں کے ماہر کام کرتے رہے۔ اس وقت ان کے والد حافظ الاسد شام کے صدر تھے اور 1971 سے 2000 تک اقتدار میں رہے۔ بشار الاسد کو سیاست میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، جبکہ ان کے بڑے بھائی باسل الاسد سیاست میں سرگرم تھے اور وہ صدارت کے امیدوار بھی تھے، لیکن 1994 میں ایک کار حادثے میں وفات پا گئے، جس کے بعد بشار الاسد کو سیاست میں لایا گیا۔ یوں اپنے بڑے بھائی باسل الاسد کی اچانک موت کے بعد انہیں سیاسی جانشین بنا دیا گیا، جس کے بعد وہ باعث پارٹی کے اہم سیاسی رہنما رہے، اور حافظ الاسد کی وفات کے بعد بشار الاسد نے 2000 میں صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ بشار الاسد نے 2000 میں صدر بننے کے بعد شام میں اصلاحات اور جدیدیت کا وعدہ کیا۔ ابتدا میں ان کے دور حکومت سے لوگوں کو کچھ امیدیں تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ امیدیں مدھم پڑ گئیں اور جلد ہی ان کا طرز حکومت جابرانہ اور مطلق العنان بن گیا۔ ان کی حکومت پر سیاسی مخالفین کو دبانے، اظہار رائے کی آزادی کو محدود کرنے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کی آزادی پر مکمل پابندی لگائی گئی اور عوامی مظاہروں کو دبانے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ یوں عوامی حقوق کو مکمل طور پر کچل دیا گیا۔ 2010 میں تیونس سے شروع ہونے والی سیاسی اور سماجی تحریکوں کی ایک لہر تھی جو کہ عرب سپرنگ کہلائی، جس نے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عرب سپرنگ کی اس لہر نے 2011 میں شام کو بھی بہت متاثر کیا، جس میں لیبیا اور شام خانہ جنگی اور بیرونی مداخلت کی زد میں آ گئے۔ اس عرب سپرنگ نے ایک بڑے سیاسی اور انسانی بحران کو جنم دیا، جس کے دوران شام میں عوامی احتجاج ہوا، لیکن بشار الاسد کی حکومت نے ان مظاہروں کو خون ریزی کے ذریعے کچل دیا۔ ان پرامن مظاہروں کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن نے خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی۔ بشار الاسد کی حکومت پر الزام ہے کہ انہوں نے ان مظاہروں کے دوران مظاہرین پر کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کیے۔ پھر مختلف باغی گروپس بشمول داعش اور حکومت کے درمیان جنگ نے شام کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا۔ اس جنگ میں لاکھوں افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہوئے، کئی شہر تباہ ہو گئے اور لاکھوں شامی عوام دوسرے ممالک میں پناہ گزین بننے پر مجبور ہوئے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے ادارے بشار الاسد کی حکومت پر جنگی جرائم کے الزامات بھی عائد کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شام کی خانہ جنگی کے دوران بشار الاسد کو روس اور ایران کی حمایت حاصل رہی، جو ان کی حکومت کو فوجی اور سیاسی مدد فراہم کرتے تھے، جبکہ امریکہ اور یورپی ممالک نے باغیوں کو مدد فراہم کی اور بشار الاسد کی حکومت کے دوران ان پر پابندیاں عائد کی اور انہیں اقتدار سے ہٹانے کی بھرپور کوششیں بھی کرتے رہے۔ بشار الاسد کو ایک پرسکون اور نرم گو سیاستدان کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، لیکن ان کی حکومت کے اقدامات نے ان کی شخصیت کو متنازع بنا دیا اور ان کے اقتدار کے دوران شام نے شدید بحرانوں، معاشی تباہی اور انسانی المیوں کا سامنا کیا۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق بشار الاسد اور ان کے خاندان نے شام چھوڑ کر دوسرے ملک میں پناہ لینے کی کوشش کی، اور نئی اطلاعات کے مطابق وہ شام کو چھوڑ کر روس پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کے فرار کی کہانیاں کتنی حقیقت پر مبنی ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مگر کیا بشار الاسد کا شام چھوڑنا ان کے اقتدار کے خاتمے کی نشانی ہے یا یہ محض پروپیگنڈا ہے؟ بشار الاسد کی قیادت شام کی تاریخ کے ایک پیچیدہ اور دردناک دور کی نمائندگی کرتی ہے۔ بشار الاسد نے
شام کو ایسے موڑ پر پہنچا دیا ہے جہاں عوام بے یار و مددگار ہیں۔ ان کے دور حکومت نے شام کو عالمی منظرنامے پر ایک آزمائش زدہ ملک بنا دیا ہے۔ ان کی شخصیت ایک نرم گو ڈاکٹر سے ایک جابر حکمران میں کیسے بدلی؟ کیا شام کبھی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے گا؟ ناظرین، آپ کا بشار الاسد اور ان کی حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ان کا دور اقتدار شام کے لیے تباہ کن ثابت ہوا؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔